برڈن آف پروف جو سب سے دھانسو چیز ہے اس کے اندر، وہ ایسے ہی رکھیں گے یا اس کے اندر کچھ؟ اچھا، اس میں ندیم بالکل پرابلم نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کیوں. وہ اس لیے پرابلم نہیں ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججوں کے فیصلے اس پہ آ چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نیب کے قوانین میں ریورس برڈن آف پروف ہے بھی، پھر بھی انیشل برڈن جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہے. تو انہوں نے اس پروویژن کو جو ہے وہ ٹون ڈاؤن کر دیا ہے. تو اگر اس میں ہم امینڈمنٹ لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں، اس سے فرق اتنا پڑنا نہیں ہے، کیونکہ جو سیلیوٹری پرنسپل ہے قانون شہادت کا وہ یہ ہے کہ جو الیج کرے وہ ثابت کرے. اچھا، اب نیب نے اگر الیج کیا کہ جی مسٹر ایکس ہیں، آپ کے پاس یہ گاڑی ہے، آپ بتائیے کہ یہ گاڑی آپ کہاں سے اس کے پیسے لائے، تو انیشیل برڈن تو نیب کا ہو گیا کہ آپ صرف یہ کہیں کہ یہ گاڑی ہے. لیکن پھر اس کو جسٹیفائی کرنا، اس کی منی ٹریل دینا، وہ پھر اکیوزڈ پرسن کے لیے ہے. لیکن بیرسٹر صاحب ہمارے سامنے دو ابھی کیس آئے ہیں بڑے ہی ہائی پروفائل، ایک نواز شریف کا ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ، اور دوسرا آصف علی زرداری کا جو جے آئی ٹی بنی اور اس نے ان کی فورن پراپرٹی بھی ڈھونڈ لی، ان کے اکاؤنٹس بھی ڈھونڈ لیے. نواز شریف سے کہا کہ بتائیے عزیزیہ کے پیسے کہاں سے آئے، کہاں سے گئے. برڈن آف پروف اگر انیشلی نیب کی ذمہ داری تھی تو نیب نے تو پروڈیوس نہیں کیا، وہ اسی سے مانگتے رہے کہ لا کے دو. زرداری صاحب کے معاملے میں سپریم کورٹ نے کیس بھیج دیا نیب کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، وہاں جے آئی ٹی کی کیس کی رپورٹ کے اوپر ہی 62(1)(f) لگا دی. تو آپ کو لگا نہیں کہ دو علیحدہ یارڈ سٹک سپلائی کی گئی؟ دیکھیں، تھوڑا سا فرق آپ کو بتاؤں. فرق یہ تھا کہ جو نواز شریف صاحب کا جو مقدمہ تھا، اس میں ایکچولی ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی. ایک پٹیشن بلکہ کافی ساری پٹیشنیں یہ فائل ہوئی تھی کہ کیونکہ پاناما میں ان کا نام آ گیا ہے اور انہوں نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ الحمدللہ یہ میری پراپرٹیز ہیں، تو لہٰذا ان کو 62 63 میں ڈسکوالیفائی کیا جائے. یہاں پہ زرداری صاحب کے ہاں کوئی ابھی تک میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی پٹیشن سپریم کورٹ میں تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ ان کی یہ پراپرٹیز ہیں جو کہ زرداری صاحب نے ایڈمٹ کر لی ہیں، لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. تو لیکن پابندی بھی نہیں تھی، سو موٹو جورسڈکشن کا اطلاق کر سکتے تھے 62(1)(f)؟ کر سکتے تھے، لیکن یا نہیں. لیکن دونوں میں فرق یہ تھا کہ اس میں انہوں نے سو موٹو نہیں کیا، پاناما میں پٹیشن فائل ہوئی. تو یعنی اگر پٹیشن فائل ہوتی تو پھر آپ اگر یہ کہتے کہ ڈسکرمنیشن ہے، مطلب میں سپریم کورٹ کا اسپوکس مین نہیں ہوں، لیکن میرا بڑا اس میں کلیئر سٹانس رہا ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار اور جو ہمارے آنے والے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ ہیں، تو پاکستان وی آر لکی ٹو ہیو سچ ججز. ایماندار جج ہونا بڑی اچھی ایک قابلیت ہے، لیکن 184(3) کا اطلاق جو ہے سو موٹو جورسڈکشن وہ بھی ایک حد کے اندر ہے تو بہت اچھا ہے. پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہونی چاہیے پاکستان جیسے ملکوں میں خاص طور پر ہونی چاہیے. یا ایسے ظالمانہ کام ہے کہ بعض اوقات سپریم کورٹ سے انصاف مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن آپ ہر چیز میں بھی اگر سپریم کورٹ کوشش کریں جہاں ایگزیکٹو رول ہے وہاں پہ بھی سپریم کورٹ آ جائے. تھوڑا سا اس کے کار کے ہمارے سامنے مثال ہے، ریکوڈک ہمارے سامنے مثال ہے، وہاں سپریم کورٹ آئی، اسٹیل مل ہمارے سامنے مثال ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا پاکستان. ٹھیک، میں آپ کو بتاؤں اس کا تھوڑا سا میں سمجھ رہا ہوں اب سوال کیا کر رہے ہیں، میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اف آئی ایم ایبل ٹو. دیکھیں 100 کیسز ہیں، 100 میں سے اگر 95 کیسز ایسے ہیں جس میں جج نے اپنا جورسڈکشن صحیح ایکسرسائز کیا اور کرپشن پکڑی اور وہ 184(3) کے بغیر نہیں ہوتا، اور 5-10% کیسوں میں اگر جج نے اگر غلطی بھی کر دی تو یہ 90% تو اچھا کام کیا. تو اس 10% کے لیے وہ 90% کام غلط نہیں ہو جاتا، خراب نہیں ہو جاتا. آپ 184(3) کو غور و خوض کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ میرے خیال میں پاکستان میں 184(3) ہونا چاہیے، اور 184(3) میں خود عدالت نے اپنے فیصلوں سے اپنے پیرامیٹرز ڈیفائن کیے ہیں، اس کے اندر اس کو ریسٹرکٹ بھی کیا ہے، اور کہیں اس کو ایک لبرل ویو لیا ہے اور کہیں ریسٹرکٹیو ویو لیا ہے. تو یہ 184(3) اچھی چیز ہے، اور میرے خیال میں یہ انشور کرتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں تھرڈ ورلڈ میں جہاں کرپشن انڈیکس کہاں سے کہاں تھا، اس میں 184(3) تو بہت ضروری ہے. تو بعض چیزوں کے اوپر آپ کو رولز ڈیفائن کرنے چاہیے. بعض انیشیٹیوز بہت اچھے تھے، رینٹل پاور کا کیس تھا، میں نے کارکے کی آپ کو مثال دی، بہت اچھا کیا انہوں نے. کرپشن اگر ہو رہی تھی تو روکتے، لیکن اس کو کنکلوڈ کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا. سو موٹو لیا ہے تو جلدی کام ہونا چاہیے، بجائے وہ 5 سال سے لٹک رہا ہے، بندوں کے اوپر الزام بھی لگا ہوا ہے، ابھی تک لٹکا ہوا ہے، فیصلہ نہیں ہو پایا اس کا. تو اس کے اوپر کوئی ٹائم لیمٹ نہیں، ٹائم فریم نہیں ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے؟ جو اس کی جو مین پرابلم ہے وہ یہ آ گئی کہ پاکستان کی عدالتیں اگر کسی کانٹریکٹ میں یہ کہیں کہ یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے اور صحیح ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا،
تو جو انٹرنیشنل عدالتیں ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مانتی نہیں، نمبر 1۔ سیکنڈلی پاکستان میں جو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس میں جو تھریش ہولڈ اسٹینڈرڈ آف پروف چاہیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کانٹریکٹس ٹینٹڈ تھے یا غلط تھے، اس تھریش ہولڈ کو انٹرنیشنل عدالتیں نہیں مانتی۔ تو یہ اگین ایک بڑا ڈسکریپنٹ بیلنس ہے جو کہ اگین کسی طرح اس کو بھی ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوئیں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹس کے فیصلے ایک طرف، جبکہ جو ایکسیٹ تھا، انٹرنیشنل فورمز تھے، آربٹرل ٹرائبونلز تھیں، وہاں فیصلہ کچھ اور۔